آج ہم قرآن کے 10 سب سے عام الفاظ پر ایک نظر ڈالنے والے ہیں، اور یہ صرف لفظ نہیں ہیں۔ سمجھیں کہ یہ ایک طرح سے چابیاں ہیں جو اس عظیم کتاب کے گہرے مطلب کو سمجھنے کا دروازہ کھولتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا صرف 10 الفاظ قرآن کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں؟ سننے میں تو یہ کافی بڑا دعویٰ لگتا ہے نا؟ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 10 الفاظ قرآن کی زبان کی بنیاد اصل میں بنتے کیسے ہیں۔ اور یہ رہی ایک حیران کن بات، یہ 10 الفاظ، صرف یہ 10 قرآن میں 19,500 سے بھی زیادہ بار آئے ہیں۔ جی ہاں، 19,500 سے بھی زیادہ۔ اس سے ان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ان الفاظ کو ایسے سمجھیں جیسے یہ بلڈنگ بلاکس ہوں، کسی عمارت کی بنیاد۔ اب ہم انہیں 3 حصوں میں دیکھیں گے تاکہ یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ یہ مل کر ایک مکمل مطلب کیسے بناتے ہیں۔ تو جب ہم بلڈنگ بلاکس کی بات کر رہے ہیں تو ہر بڑی عمارت کا ایک کونے کا پتھر ہوتا ہے، ایک بنیاد۔ قرآنی زبان میں بھی وہ بنیاد کا پتھر صرف ایک لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے اللہ، خالق کائنات کا ذاتی نام۔ یہ لفظ قرآن میں تقریباً 2700 بار آیا ہے۔ سب سے پہلے، سب سے اہم، یہی قرآنی پیغام کا مرکز ہے۔ تو یہ ہوا ہمارا پہلا اور سب سے ضروری بلڈنگ بلاک۔ اچھا، تو بنیاد تو رکھ دی گئی، اب ان بلاکس کو جوڑنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا؟ یہیں پر کام آتی ہے گرامر کی گوند، وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جو پوری زبان کو آپس میں جوڑ کر رکھتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم روزمرہ کی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے من یعنی سے، بے یعنی ساتھ یا کے ذریعے، فی کا مطلب ہے میں، علا یعنی پر، اور الا مطلب کی طرف۔ یہ الفاظ جملوں کو ایک شکل اور سمت دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہماری اپنی زبان میں سے، پر، اندر جیسے الفاظ کام کرتے ہیں۔ اور ذرا اس چارٹ پر نظر ڈالیں، یہ صاف صاف دکھا رہا ہے کہ یہ الفاظ کتنے اہم ہیں۔ دیکھیں، من قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے، 3200 سے بھی زیادہ بار۔ اس کے ٹھیک پیچھے بے ہے، اور پھر اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوڑنے والے الفاظ زبان کی بنیاد کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیٹ کی طرف۔ یہ وہ بلڈنگ بلاکس ہیں جو ہمارے جملوں کو ایک حتمی شکل دیتے ہیں، مطلب یہ کسی بات پر زور ڈالتے ہیں، چیزوں کو جوڑتے ہیں یا کسی بات کی نفی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے انّا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک یا یقیناً۔ یہ کسی بھی بات پر زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ جیسے اگر ایک جملہ ہے اللہ دیکھنے والا ہے تو انّا لگانے سے یہ بن جاتا ہے ان اللہ بصیر، یعنی بے شک اللہ دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں، ایک عام سی بات ایک پکی حقیقت بن گئی۔ اچھا، اگلا لفظ ہے الذی۔ اس کا مطلب ہے وہ جو یا جس نے۔ یہ بالکل ایک پل کی طرح ہے جو 2 الگ الگ باتوں یا جملوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، وہ شخص جس نے یہ کام کیا۔ یہ لفظ قرآن میں چیزوں کو جوڑنے اور واضح کرنے کا کام کرتا ہے۔ پھر آتا ہے لا، مطلب نہیں۔ بہت سادہ لیکن انتہائی طاقتور لفظ۔ یہ کسی بھی بات کا مطلب پوری طرح الٹ سکتا ہے یا کسی کام سے منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک سوئچ کی طرح ہے جو ہاں کو سیدھا نہیں میں بدل دیتا ہے۔ اور آخر میں ہے ما۔ یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے کیونکہ اس کے 2 اہم مطلب نکلتے ہیں۔ یہ ایک سوال بھی ہو سکتا ہے جیسے کیا، اور یہ ایک بیان بھی ہو سکتا ہے جیسے جو کچھ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے یہ جملے کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 10 الفاظ۔ ہم نے بنیاد کے پتھر سے شروعات کی، اسے گرامر کی گوند سے جوڑا اور پھر مطلب کو ایک شکل دی۔ آئیے اب ان سب کو ایک ساتھ دہرا لیتے ہیں۔ تو یہ رہا ہمارا قرآنی سٹارٹر پیک۔ اللہ یعنی بنیاد، پھر جوڑنے والے الفاظ من، بی، فی، علا، الا، اور آخر میں وہ الفاظ جو مطلب کو شکل دیتے ہیں، ما، لا، انا اور الذی۔ تو اصل بات کیا ہے؟ ہم نے صرف 10 الفاظ نہیں سیکھے بلکہ ان کو سمجھنے کا ایک پورا طریقہ دیکھا ہے۔ سب سے پہلے بنیاد کا پتھر یعنی اللہ، پھر گرامر کی گوند جو سب کچھ جوڑتی ہے، اور آخر میں وہ الفاظ جو اس پورے ڈھانچے کو ایک واضح مطلب دیتے ہیں۔ تو اب جب یہ بنیادی بلڈنگ بلاکس ہمارے سامنے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا تعمیر کیا جائے گا؟
یہ قرآن کی زبان کو سمجھنے کے سفر کی تو بس ایک شروعات ہے۔